اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان 89 آیات میں سے 5ویں آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس عمل کے فرض ہونے کی خبر دی ہے، اس میں عجیب و غریب طریقہ اختیار فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ ایک تو حکم فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ترغیب بھی دی، کیونکہ روزہ جو ہے انسان کو رکھنے میں مشقت محسوس ہوتی ہے، کہ کیونکہ معمول سے ہٹ کر ذرا معاملہ کرنا پڑتا ہے، کہ وہ چیزیں بھی ان چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے جو عام دنوں میں وہ استعمال کی جاتی ہیں، خاص وقت سے خاص وقت تک۔ اس وجہ سے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل بھی کریں، مگر اللہ ساتھ ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اگر اللہ ترغیب نہ دیتے، ہمیں ایسے ہی حکم دے دیتے، تو پھر بھی ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اگر ہم عمل نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں سزا دیں، کیونکہ ساری نعمتیں ہم اللہ کی کھاتے ہیں اور اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو مگر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ مشقت والا حکم محسوس ہوگا، اگرچہ وہ مشقت والا حکم نہیں ہوتا۔ اگر مشقت والا ہوتا تو اللہ حکم ہی ہمیں نہ دیتا، اللہ ساتھ ترغیب بھی دے دیتے ہیں، یا کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ طریقہ بھی بتلا دیتے ہیں۔ تو یہاں روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ مشقت محسوس ہو، تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تمہیں صرف حکم دیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی یہی روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز ہر امت کو ملی ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی ہر امت کو ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روزہ جو ہے ہر امت کو دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے طریقہ کار روزے کے الگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 40 دن کا روزہ رکھتی تھی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 2 ماہ کا روزہ رکھتی تھی۔ آگے فرمایا کہ جو تمہیں ہم روزے کا حکم دے رہے ہیں اور تمہیں ترغیب بھی دی ہے، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا یہ دھیان رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مگر روزے کے ساتھ اللہ نے یہ خاص کیوں فرمایا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ؟ اس وجہ سے روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ کا تصور رہتا ہے۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، اگرچہ حکم تو یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، ہم محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مگر ہم تصور کرتے ہیں، تصور نہیں ہوتا، ہمارا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے،
مگر روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر تصور رہتا ہے۔ کیسے تصور رہتا ہے؟ جب ایک روزے دار ہوتا ہے 1 منٹ بھی پہلے وہ روزہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر میں نے روزہ 1 منٹ پہلے بھی کھول دیا، حالانکہ اس پر کوئی نگران بھی نہیں کھڑا ہوتا، مگر اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس ذات نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جس ذات کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ دل کے اندر یہ احساس کا پیدا ہو جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ روزے ہی کے اندر ہے، اس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں بہت سارے مرید تھے، اور وہ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے بزرگ بھی تھے جو کافی عرصے سے بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ دن ہی ہوئے تھے، ایک نوجوان آدمی کو وہ ان کے بزرگوں کی صحبت میں آیا، تو حضرت نے اس کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ تو جو بڑے بڑے جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو کتنے عرصے سے کتنے سالوں سے حضرت کی صحبت میں آتے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت دیکھیں، حضرت بھی عجیب ہیں، ہم اتنے سالوں سے حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، حضرت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہماری اتنی تربیت ہوئی ہے، مگر حضرت نے ہمیں اپنا جانشین بنانے کی بجائے ایک نوجوان کو جسے جو ہے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، جنہیں کچھ دن ہی ہوئے ہیں، کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، اس کو حضرت نے اپنا جانشین بنا دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا، تو حضرت تک بات پہنچ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں آزماتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کون مستحق ہے میری جانشینی کا اور کون مستحق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب کو 1 مرغی دی، اور فرمایا کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو سارے لوگ بھاگتے ہوئے گئے، کوئی درخت کے پیچھے چلا گیا، کوئی کھیتوں میں چلا گیا، کوئی جو ہے دیوار کی دوسری طرف چلا گیا، کوئی کمرے کے اندر چلا گیا، اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو، اور مرغی بھی چھپا کر لے گئے۔ سارے مرغی ذبح کر کے لائے۔ اس نوجوان کو بھی بزرگ نے دیا، اللہ والے جو تھے انہوں نے یہ دیا حضرت نے کہ آپ بھی یہ مرغی ذبح کر کے لاؤ، جہاں شرط یہ ہے جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کر کے لانا ہے۔ تو وہ نوجوان بھی گیا، باقی سارے جو ہے مرغی ذبح کر کے لائے، اور اس دعوے کے ساتھ لائے کہ حضرت ہم نے اس جگہ پر ذبح کی ہے اس مرغی کو جہاں کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہاں مرغی بھی ذبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ مرغی واپس لے آیا۔ حضرت نے کہا کہ بھئی تم کیوں نہیں ذبح کر کے لائے؟ اس نے کہا حضرت میں جہاں بھی جاتا تھا کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا۔ فرمایا کہ کون دیکھ رہا تھا؟ فرمایا کہ اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی امتحان ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اصل یہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پورا سال ہم نے روزے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان سال میں سے، ان دنوں میں سے ہم نے کچھ دن آپ پر روزہ فرض کیا ہے۔ پھر آگے مسائل کا ذکر فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، پس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اس کو اختیار ہے اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے، یعنی کہ اگر اس روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، عام بیماری نہیں بلکہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، پھر اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اس پر علماء مفتیان کرام یہ فتویٰ بھی دیں کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو بلکہ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ فرمایا کہ وعلی سفرین، فرمایا کہ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو سفر پر ہو، تو سفر پر یہ بات یاد رکھیں کہ سفر پر سے مراد وہ سفر ہے جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے، وہ سفر مراد ہے۔ یہ سفر نہیں ہے کہ آدمی 4-5 میل کے لیے چلا اور وہ اس کو سفر سمجھے، تو جو شریعت جس کو سفر کہتی ہے وہ سفر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ سفر پر آدمی ہے اس پر روزے کی چھوٹ ہے، وہ روزہ نہ رکھے بے شک۔ فرمایا کہ جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی روزہ نہ رکھے، مگر پھر فرمایا کہ من ایام اخر فعدۃ من ایام اخر، جب مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے
پھر اس کے لیے روزہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے سفر والا جو مسافر ہے جب وہ سفر سے واپس آ جائے گا پھر جو جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں سفر کے اندر فرمایا کہ وہ پھر روزے رکھے گا۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی جو طاقت رکھتے ہیں مسکین کو کھانا کھلانے کا یعنی فدیہ کا، وہ بھی چاہیں تو روزہ نہیں، طاقت تو رکھتے ہیں مگر فدیہ دینا چاہتے ہیں، روزہ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا۔ مگر یہ حکم اس وقت کا ہے، یہ پہلا حکم ہے، پہلے اختیار۔ اصل میں روزے کی جو فرضیت ہے وہ 3 درجے میں اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پر جو روزہ رکھے جاتے تھے، ایک تو یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، ایک روزہ وہ رکھا جاتا تھا۔ 3 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہینے کے درمیان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر روزے کی فرضیت شروع ہوئی اس آیت سے کہ آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر اس آیت کے اندر اختیار بھی دیا گیا کہ اگر مریض اور سفر سے ہٹ کر بھی، مسافر سے ہٹ کر بھی کوئی آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے، تو یہ اختیار دیا گیا۔ مگر اس آیت کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی، تو پہلے درجے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اختیار دیا گیا۔ پھر دوسرے درجے میں آیت نازل ہوئی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پھر سب کے لیے لازم ہو گیا، صرف ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں یا سفر پر ہیں ان کے لیے رعایت باقی رہی، مگر جو صحت مند ہیں ان پر یہ اختیار ختم ہو گیا، یہ والی بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہوا کہ جو پہلے روزہ تھا، روزے کا حکم یہ تھا کہ جب آدمی افطاری کرتا تھا تو یہ حکم تھا کہ افطاری کے بعد سونا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی سو گیا بس اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اٹھنے کے بعد وہ سحری تک، اس کے بعد وہ کھا نہیں سکتا، یعنی کہ اگلی افطاری تک وہ نہیں کھا سکتا۔ ایک آدمی افطاری کا وقت ہو گیا، افطاری کے وقت سے اس کو تھوڑی سی نیند آ گئی اور افطاری کے بعد اس کو کھانے سے پہلے اس کو تھوڑی سی نیند آ گئی، بس یہ حکم تھا، بس اب آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے، اب اگلی افطاری کا وقت آئے گا، اس وقت تک آپ کا روزہ ہے، آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، پہلے یہ حکم تھا۔ پھر اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ یہ خاص کر دیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ غروب ہونے تک جو ہے یہ وقت ہے، اس کے بعد اگر تم سونا چاہو سو سکتے ہو، مگر تمہارا روزہ جو ہے یہاں تک ہوگا۔ تو بتدریج جو ہے وہ روزے کے احکامات نازل ہوئے۔ آگے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فرمایا کہ پس وہ شخص جو خوشی سے کرے کوئی نیکی پس اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی ان جو ایام مقرر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو فرمایا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ نفل روزے کہلائیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ آپ جو ہے مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا آپ کا معمول رہا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے، اس کو نفل روزہ کہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک تو تمہاری اس کے اندر تربیت بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو ویسے ہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تقوی والے کی حیثیت ہے، جتنا زیادہ اس کے دل میں تقوی ہوگا اس کی اہمیت اور فضیلت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ تو روزے سے کیونکہ تقوی پیدا ہوتا ہے، تم جتنے روزے رکھو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ ایک فطرانہ جو ہے، جو عام فطرانہ ہے وہ 1 روزے کا فدیہ ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے روزے کو توڑ دیا، اگر اس نے توڑ دیا تو پھر اس کے ذمہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا، یعنی 60 جو ہے وہ فطرانے ہو گئے، یا وہ 60 دن کے روزے رکھے گا، 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر بیمار ہے نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر اس کے بدلے میں فدیہ عطا کرے گا، 1 روزے کے بدلے میں 1 فطرانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل